بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ امریکہ کے ایک پروفیسر ہیں اور یہ امریکہ اور اسرائیل کے حوالے سے خارجی معاملات میں، اسٹریٹجک معاملات میں ان کی ایکسپرٹیز ہے۔ ان کا نام ہے پروفیسر جان میئر شامر۔ انہوں نے ایک بیان دیا ہے ٹی وی کے اوپر، اور ان کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بہت وائرل ہو گیا پورے امریکہ میں اور دنیا بھر میں۔ انہوں نے بڑے وثوق کے ساتھ ایک بات کہی کہ ایران اب کبھی آبنۂ ہرمز کا کنٹرول نہیں چھوڑے گا۔ ایرانی پاگل ہوں گے اگر اس کنٹرول کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ وہ فاتح ہیں اور یہ آبی گزرگاہ انہیں اسٹریٹجک ایڈوانٹیج دیتی ہے۔ دوسری بات، مارکو روبیو اور جے ڈی وینس دونوں ایران کے ساتھ مذاکراتی عمل میں شریک نہیں ہونا چاہتے۔ وجہ یہ ہے کہ 2028 میں یہ لوگ صدارتی الیکشن بھی لڑنا چاہتے ہیں، لیکن اس جنگ کا فاتح ایران ہے۔ یعنی جے ڈی وینس بھی چاہتے ہیں کہ صدارتی الیکشن لڑیں، مارکو روبیو بھی چاہتے ہیں صدارتی الیکشن لڑیں۔ اب وہ دونوں تو اس کے اندر کبھی بھی مذاکرات کا حصہ نہیں بنیں گے، کیونکہ ایران فاتح ہے، اور فاتح کو آپ کو میدان میں جو کچھ آپ نہیں جیت پاتے وہ آپ ٹیبل پہ اس سے نہیں لے سکتے، بلکہ آپ کو فاتح کو کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے۔ تو ایران فاتح ہے، فاتح سے مذاکرات کرتے ہوئے امریکہ کو بہت کچھ دینا پڑے گا، اور جو بھی یہ سب کچھ دے گا اسرائیلی لابی اسے ٹارگٹ کرے گی اور الیکشن میں جیتنے نہیں دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں خوفزدہ ہیں، مارکو روبیو اور جے ڈی وینس۔ یہ دونوں مذاکرات کے اندر ایران کے ساتھ چیزیں فائنلائز نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ جو بھی فائنلائز کرے گا وہ بہت کچھ چھوڑے گا۔ آگے مڈ ٹرم الیکشن آ رہا ہے، اس کے اندر آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنا نقصان ہوتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس لڑائی کو لڑنے کے بعد، اور ایک جو ان کا معاملہ چل رہا ہے ایپسٹین فائلز کا، وہ بھی کتنا امپیکٹ ڈالتا ہے، یہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھ لیجئے گا۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو پتا ہے ڈھیلے منہ کے ساتھ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانوی بادشاہ آئے ہوئے ہیں امریکہ میں، حالانکہ برطانیہ کے کچھ پارلیمنٹیرینز نے یہ کہا تھا کہ ان کا دورہ روکا جائے ورنہ ڈونلڈ ٹرمپ بڑی عجیب سی سچویشن کریٹ کر دے گا۔ تو ایران کے پاس نیوکلیئر ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، یہ بادشاہ چارلس بھی یہ سمجھتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات بھی کہی۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بڑی عجیب بات کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر امریکہ نہ ہوتا تو یورپی ممالک جرمن بول رہے ہوتے، یعنی ہم نے یورپی ممالک کی بڑی مدد کی ہے، اگر امریکہ نہ ہوتا تو آج یورپی ممالک جرمنی کی زبان بول رہے ہوتے یا جرمن بول رہے ہوتے، وہاں ڈچ بولی جاتی ہے۔ تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ جناب ہم نہ ہوتے تو آپ کی وہ حالت کرتے جرمن اس دور میں کہ آپ سارے آج جرمن بول رہے ہوتے۔ تو اس میں پھر شہزادہ چارلس، اب تو وہ بادشاہ ہیں، تو بادشاہ چارلس جو ہے انہوں نے جو اس کا جواب دیا وہ بڑا کمال جواب ہے، بولتی بند کر دی انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ انہوں نے کہا جی میں یہ کہنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ اگر ہم نہ ہوتے تو آپ آج فرانسیسی بول رہے ہوتے، کیونکہ فرنچ بھی ان پہ چڑھے ہوئے تھے، اور اس وقت جو ہے وہ برطانیہ ان کے لیے ایک آکسیجن بن رہا تھا۔ تاریخ ہے بڑی ظالم ہے، اور ان کو بادشاہوں کو خاص طور پہ تاریخ کا بہت پتہ ہوتا ہے، ان کے پاس وہ تاریخ بھی ہوتی ہے جو نارملی آپ کو کتابوں میں نہیں پڑھائی جاتی۔ تو شہزادہ چارلس کے جواب پہ وہاں بڑے کہکہے لگے کہ جناب اگر ہم جرمن بول رہے ہوتے آپ ہماری مدد نہ کرتے، تو اگر ہم آپ کی مدد نہ کرتے تو آج آپ فرانسیسی بول رہے ہوتے، آپ کی یہ حالت ہوتی۔ اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ میری والدہ کو بہت پسند تھا، بہت پیارا لگتا تھا شہزادہ چارلس، اور وہ کہتی تھی دیکھو کتنا اچھا ہے، وہ میری والدہ کا کرش تھا۔ وہ امریکن سوسائٹی میں یہ چیزیں بری نہیں منائی جاتی، لوگ بڑا انجوائے کرتے ہیں ان باتوں کو۔ ہمارے یہاں تھوڑا سا لوگ اس کو الگ طرح دیکھتے ہیں، وہاں پہ اور طرح دیکھتے ہیں، سوسائٹیز کا اپنا اپنا فرق ہوتا ہے۔ برطانوی سفیر کی اس موقع پر جب برطانیہ کے بادشاہ موجود ہیں امریکہ میں، تو برطانوی سفیر کی ایک آڈیو لیک ہو گئی۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ آڈیو ہے، اس میں یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا خصوصی تعلق برطانیہ کے ساتھ نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں، لیکن خاص تعلق ہمارا برطانیہ اور امریکہ کا نہیں ہے۔ امریکہ کا خاص تعلق صرف اسرائیل کے ساتھ ہے، یہ برطانوی سفیر نے کہا ہے۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق لیک ہونے والی آڈیو میں برطانوی سفیر نے کہا کہ امریکہ اور برطانیہ کے، اور یہ امریکہ میں برطانوی سفیر ہے، امریکہ میں جو برطانوی سفیر ہے سر کرسچن ٹرنر، انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا، اور ٹیلی فون کے اوپر ان کی آڈیو کال لیک ہو گئی، اور اس موقع پر لیک ہوئی جب بادشاہ موجود ہے امریکہ میں۔ یہاں بھی ایک بڑی پالیٹکس ہوتی ہے، ایسے موقع پر یہ والی کال لیک ہو جانا یہ اتنا سادی بات نہیں ہے، اور لیک ہو کے فوری طور پہ یہ چیز کی تشہیر بھی ہوگی۔ حالانکہ جو برٹش گورنمنٹ ہے انہوں نے یہ کہا، دفتر خارجہ نے، کہ یہ سفیر کی ذاتی رائے اور خیالات ہیں، حکومت کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو سفیر نے جو کہا، جو آڈیو لیک ہوئی، اس میں کہا کہ امریکہ اور برطانیہ کے درمیان قریبی تعلق ضرور ہے، لیکن خاص طور پر دفاع اور معیشت کے شعبوں میں، تاہم عالمی حالات تیزی سے بدل رہے ہیں۔ آج امریکہ کا جو خاص دوست ہے یا خاص تعلق ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے۔ یورپ اب مکمل طور پہ امریکہ کے سیکیورٹی نظام پر انحصار نہیں کر سکتا۔ اس وقت امریکہ کا خاص تعلق ایک ہی ملک کے ساتھ ہے، اور وہ ملک اسرائیل ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ مغربی ممالک کو اپنی ذرا تھوڑی سی
اثر نو جائزہ لینا پڑے گا سیکیورٹی معاملات اور دیگر معاملات میں. امریکہ پہ اب پہلے کی طرح انحصار نہیں کر سکتے. اس موقع پر اس قسم کی کال لیک ہو جانا اتنا سادہ نہیں ہے. ناظرین، شمالی کوریا سے ایک خبر آئی ہے اور یہ امریکن اس کے اوپر تبصرہ بھی کر رہے ہیں اور حیرت کا اظہار بھی کر رہے ہیں، پریشانی کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ شمالی کوریا بہت تیزی سے اپنے ہتھیاروں کو اس لیول تک لے کر جا رہا ہے کہ امریکہ کے لیے آئندہ انہیں روکنا ممکن نہیں رہے گا. یعنی امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بنتا جا رہا ہے. امریکہ کا جو سسٹم ہے اور جس طرح وہ انٹرسپٹ کرتا ہے میزائلوں کو، اس میں میزائل بنانے کی رفتار کم ہے اور جو میزائل وہ بناتے ہیں وہ بہت مہنگے ہیں اور ایک حد سے زیادہ وہ تعینات بھی نہیں کیے جا سکتے. تو نارتھ کوریا جو ہے وہ سالانہ 12 سے 15 وار ہیڈز بنا رہا ہے، جو بہت بڑی تعداد ہے. ایک وار ہیڈ کو یا ایک بڑے میزائل کو، جو بیلسٹک میزائل آتا ہے، اس کو روکنے کے لیے 2 3 انٹرسپٹرز بھی بعض اوقات لگتے ہیں. تو شمالی کوریا اس تعداد کو اتنی تیزی سے بڑھا رہا ہے کہ امریکہ کے لیے فیوچر میں انہیں روکنا ممکن شاید نہیں ہوگا. اچھا، اس میں یہ بتاتے ہیں کہ نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے شمالی کوریا کے پاس جس میں وہ سالڈ فیول میزائلز بنا رہا ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے ڈیکوائے میزائلز بنا رہا ہے. یعنی ایسے میزائل جن کے اندر کوئی بارود نہیں ہوتا، وہ بہت سستے بنتے ہیں اور بڑی تعداد میں وہ بھی لانچ کر دیے جاتے ہیں. تو جب یہ سسٹم میں داخل ہوتے ہیں تو وہ سسٹم بکھلا جاتا ہے. یہ کام ایران نے بھی کیا تھا. تو کوریا بہت بڑے پیمانے پر یہ کام کر رہا ہے. بلومبرگ نے یہ رپورٹ دی ہے کہ اب شمالی کوریا وہ طاقت حاصل کر رہا ہے کہ امریکہ مستقبل میں شمالی کوریا کو نہیں روک پائے گا، اور شمالی کوریا کے میزائل وہ ہیں جو دنیا کے کسی بھی کونے تک پہنچ سکتے ہیں. آخر میں ناظرین ایک خبر چھپی ہے اور یہ بھی ایک امریکی جریدہ ہے دا اٹلانٹک. اس کے اندر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ایران جنگ کی حقیقت چھپائی جا رہی ہے. یعنی پوری طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں معلوم کہ ایران جنگ کے اثرات کیا ہیں اور معاملہ کہاں پہنچ گیا. دیکھیں، امریکن اسٹیبلشمنٹ بھی تو ہے. وہ جب چاہتے ہیں کسی لڑائی میں کسی کو اتارنا، وہ اتارتے ہیں. وہ جب چاہتے ہیں لڑائی کو ختم کرنا، وہ لڑائی کو ختم کرتے ہیں. اور وہ امریکن صدور کو استعمال بھی کرتے ہیں، بعض اوقات غلط انفارمیشن دے کر. اس پہ بار بار جے ڈی وینس نے اور دیگر لوگوں نے پوچھا بھی کہ کیا جو انفارمیشن ہمیں پینٹاگون سے مل رہی ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو یہ دا اٹلانٹک کا جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ کچھ حد تک ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں اس کا جو سیاسی خمیازہ بھگتنا پڑے گا وہ پینٹاگون کو نہیں بھگتنا پڑے گا، وہ بھگتنا پڑے گا پولیٹیکل لیڈر ڈونلڈ ٹرمپ کو یا ان کی پولیٹیکل پارٹی کو. تو سارا بوجھ تو ان پہ آ جائے گا. تو اب یہ اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید ان سے معلومات. عمران خان صاحب کے لیے پوری دنیا میں آواز اٹھ رہی ہے، بین الاقوامی سطح پہ رولا پڑ گیا ہے، اور میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابھی عمران خان کو طبی سہولیات فراہم کی جائیں، عمران خان صاحب کے خاندان اور ڈاکٹرز تک رسائی دی جائے، اور سیاسی بنیاد پر جو ان کی قید ہے اس سے ان کو رہائی دی جائے. اب یہ عالمی سطح کے بہت سارے لوگ ہیں، 40 سے زائد لوگ ہیں، اور یہ بڑے با اثر لوگ ہیں دنیا میں. ہیومن رائٹس کے حوالے سے ان کی خدمات ہے اور ان کی خدمات کا اعتراف بھی کیا جاتا ہے. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے. اب زیادہ ڈیٹیل میں اس کی نہیں جاتا، بس آپ یہ سمجھیں کہ دنیا میں بڑی تیزی سے عمران خان کے لیے آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے. اور یہ کامیابی ہے عمران خان صاحب کے بیٹوں کی، ان کی بہنوں کی، کیونکہ وہ کنٹینیوسلی انگیجمنٹ کر رہے ہیں، اور اوورسیز پاکستانیوں کا بھی اس میں ایک حصہ ہے. دیکھیں، یہ جو اوورسیز پاکستانیوں سے نفرت کرتے ہیں نا سب لوگ، خاص طور پہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کا جو موجودہ رجیم ہے، یہ نفرت اسی لیے کرتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی ہر جگہ پہ عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں اور ہر جگہ پہ ظلم اور زیادتی کے خلاف بات کرتے ہیں. دیکھیں، اب یہ ایک میٹنگ ہو رہی تھی اور یہ جنیوا کے اندر سمٹ ہو رہا ہے فار ہیومن رائٹس اینڈ ڈیموکریسی کے اوپر ایک سمٹ ہو رہا تھا. اس سمٹ میں ایک پاکستانی نے آواز اٹھا دی بڑے زوردار طریقے سے، اور جو اوورسیز پاکستانی ہے اس نے آواز اٹھائی، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ عمران خان صاحب کا تذکرہ کیا گیا. پولیٹیکل امپریزمنٹ آف عمران خان مینشنڈ in Geneva after an overseas Pakistani shouted that don't forget about Imran Khan، کہ آپ عمران خان کو نہیں بھول سکتے، یا عمران خان کو مت بھولیے، یا ان کا نام لینا مت بھولیے. He is a political prisoner and former prime minister of the 5th biggest nation in the world، کہ وہ دنیا کی 5ویں بڑی قوم کا ایک لیڈر ہے اور سابقہ پرائم منسٹر ہے، آپ اسے نہیں بھول سکتے. اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کے لیے باقاعدہ اس پلیٹ فارم کے اوپر آواز اٹھائی گئی اور یہ بتایا گیا کہ رجیم کیسے عمران خان صاحب کو دبا رہا ہے، رجیم کیسے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کر رہا ہے. اب یہ پاکستانی ڈاکٹر ہے سبرینا جنہوں نے یہ ہائی لائٹ کیا معاملہ، انہوں نے آواز اٹھائی. اب پاکستان کا رجیم اسی لیے جو موجودہ رجیم ہے عاصم منیر صاحب نے بنایا ہوا ہے،
اور امریکہ کی آشیرواد سے بنایا ہوا ہے, جعلی فارم 47 کے اوپر بنایا ہوا ہے. سارے چور ڈاکو اکٹھے کر کے جنہوں نے ملک کو لوٹا کئی دہائیوں تک, انہیں اکٹھا کر کے لا کے اقتدار میں اٹھا دیا, اور اس کا ٹکے کا فائدہ پاکستان کی فوج کو نہیں ہوا. یہ بات میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی فوج کو اس کا ٹکے کا فائدہ نہیں ہوا, بلکہ الٹا ان کا نقصان ہو گیا اور فائدہ چند لوگوں نے اٹھا لیا. یہ مافیا سیاستدان اور یہ چند جرنیل, انہوں نے فائدہ اٹھا لیا, اور پاکستان کی فوج وہ پاکستانی عوام سے دور ہوتی چلی گئی. اور یہ سب جانتے ہیں, اس کے اندر ڈکی چھپی بات کوئی نہیں ہے. عمران خان صاحب کو 25 تاریخ کو انجیکشن لگایا جائے گا, یہ حکومت نے دعویٰ کیا تھا. ہو سکتا ہے 24 کو ہی خاموشی سے نکال کے لگا دیا جائے, اپوزیشن 25 کا انتظار کرتی رہے. ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں, یہ حکومت کچھ بھی کر سکتی ہے. اگر عمران خان صاحب مان گئے تو پھر تو یہ ان کو انجیکشن کہیں پہ بھی لے جا کے لگا دیں گے. لیکن اگر عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں انجیکشن نہیں لگواتا, دیکھیں نا, یہ آپشن ہے نا. ایک تو عمران خان صاحب کو فکر ہے اپنی آنکھ کی, اور وہ یہ چاہتے ہیں ان کی آنکھ ٹھیک ہو, تو انہیں یہ رسک نہیں لینا چاہیے کہ ان کی فیملی کو بلاتے ہیں یا نہیں بلاتے, انہیں کوآپریٹ کرنا چاہیے علاج کے لیے. لیکن ایک پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ وہ کہیں کہ میں انجیکشن لگواتا ہی نہیں جب تک کہ میری فیملی نہیں آ جاتی, میرے ڈاکٹرز نہیں آ جاتے, مجھے ان سے بات کرنی ہے, تو پھر ان کو ملوانا بھی پڑے گا. تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. بہرحال کہاں لے کر جاتے ہیں, کس طرح لے کر جاتے ہیں, کس طریقے سے کرتے ہیں, ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن 25 تاریخ کا دعویٰ کیا جا رہا ہے, اور تحریک تحفظ آئین پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ شفا انٹرنیشنل اسپتال میں لایا جائے, وہاں پہ یہ پروسیجر کیا جائے, اور ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل کی موجودگی میں یہ ہونا چاہیے. جبکہ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی فیملی کا مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو یا فیملی کو بھی وہاں پہ ہونا چاہیے. اب ناظرین, اس معاملے میں ایاز صادق صاحب کی بھی انٹری ہو گئی ہے. ایاز صادق صاحب کہتے ہیں, یہ اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے, کہ ملک سے میں باہر تھا جب ڈاکٹر نے عمران خان کو دیکھنا تھا. مجھے محسن نقوی کا فون آیا, میں نے بیرسٹر گوہر کو پیغام دیا کہ مرضی کے ڈاکٹرز اور فیملی ممبرز کا نام دے دیں. میں نے کانفرنس کال میں کہا کہ گوہر صاحب آپ چلے جائیں, تاخیر سے ہم معائنہ شروع کر دیں گے, آپ آ جائیں. ڈاکٹر کہے گا تو 1 مہینے کے لیے اسپتال میں شفٹ کر دیں گے, اگر ڈاکٹر نہیں مانیں گے تو فیصلہ قانون کے مطابق ہوگا. ایاز صادق صاحب کا اس سارے معاملے میں کیا لینا دینا؟ دیکھیں, ایاز صادق صاحب ایک ایسی شخصیت ہے جنہیں استعمال کر لیا جاتا ہے رابطوں کے لیے, مذاکرات کے لیے, بات چیت کے لیے. یہ ان لوگوں میں سے ایک ہے, اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ کمفرٹیبل رہتی ہے. محسن نقوی جیسے لوگ بھی ان کے ساتھ کمفرٹیبل رہتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کا تو علاج کرنا ہے ان کی بیماری کا, اور فیملی کا یہ حق ہے, اور عمران خان صاحب کا یہ بھی حق ہے کہ ان کے ذاتی معالجین اس علاج کے بارے میں نہ صرف سب کچھ جانے, بلکہ وہ ان کے ٹیسٹ کروا کے یہ پتہ کر سکے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایکچولی ہوا کیا. اب ان چیزوں کو چھپایا جا رہا ہے. اگر عمران خان صاحب ایک دباؤ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ان کی فیملی انہیں ملتی ہے, دیکھیں اب یہ عمران خان پہ ہی منحصر ہے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اگر کوئی دبا سکتا ہے تو باہر سے دبانے والا کام تو تقریباً آپ سمجھ لیں ابھی بند ہے. وہ دباؤ اندر سے ہی آنا ہے, وہ عمران خان صاحب کی فیملی اور عمران خان صاحب ہی ڈال سکتے ہیں. تو اگر وہ ملاقات کروائی جاتی ہے تو اس میں عمران خان صاحب کی جانب سے لازماً کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ یا کوئی نہ کوئی حکمت عملی یا کوئی نہ کوئی بیان باہر آئے گا. اب اس میں پہلے سے ہی جو لوگ مل سکتے ہیں, جیسے کہ عمران خان کی بہنیں, انہیں ڈسکریڈٹ کیا جا رہا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو ڈسکریڈٹ کرنے پہ سارے کے سارے لوگ لگے ہوئے ہیں, تاکہ اگر مستقبل قریب میں علاج کی وجہ سے یا عید کی وجہ سے عمران خان صاحب کی ملاقات ہو جاتی ہے اپنی فیملی کے ساتھ, تو جو بھی پیغام باہر آئے تو پہلے سے ہی اس پیغام کو متنازع بنایا جا سکے. کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ علیمہ خانم کو گرفتار کر لیا جائے گا, لیکن عمران خان کی باقی 2 بہنوں کا کیا کیا جائے گا, اور جو باقی رشتہ دار اور لوگ ہیں ان کا کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں, یہ خاندان ایک جنگ میں اتر گیا ہے اور یہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کو ہی عمران خان سے بات کرنی پڑے گی اور کوئی رستہ نکالنا پڑے گا, ورنہ یہ معاملہ طول پکڑتا جائے گا اور نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے. دیکھیں نا, علی امین گنڈا پور اور شیر افضل مروت, ان دونوں کی حالت ریحام خان جیسی ہو گئی ہے, جیسی حالت ریحام خان صاحبہ کی طلاق کے بعد ہوئی تھی, جنہوں نے کیڑے نکالنے کے لیے کتاب تک لکھ دی تھی. لیکن دیکھیں نا, بعد میں تو پچھتاوا ہی ہوتا ہے. اگر ریحام خان صاحبہ عمران خان صاحب کی اہلیہ ہوتی ہیں اور وہ طلاق نہ ہوتی, جس کی وجہ سے ریحام خان صاحبہ کے اندر اتنی نفرت پیدا ہوئی کہ عمران خان نے انہیں چھوڑ دیا کہ انہوں نے بعد میں کتاب ہی لکھ دی, تو وہ خاتون اول بھی بن سکتی تھیں. اب یہی چیز شیر افضل مروت اور علی امین گنڈا پور کے لیے بھی ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے ان کو ہٹا دیا تو وہ طلاق یافتہ ریحام خان بننے کی بجائے وہ بہتر پرفارم کر سکتے تھے اور وہ کچھ ایسی کوشش کر سکتے تھے جس سے حالات بہتر ہو. لیکن انہوں نے نفرت پھیلائی اور لگاتار نفرت پھیلاتے چلے جا رہے ہیں. دوسری جانب پاکستان کی حکومت کے حالات یہ ہیں ناظرین کہ پاکستان میں لگاتار غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کا ایک اور ڈیٹا ہے میرے پاس. وہ ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ سب سے زیادہ غربت جو پاکستان میں بڑھی ہے وہ پنجاب کے اندر بڑھی ہے. یعنی 39% کے ساتھ پنجاب غربت میں سب سے آگے نکل گیا ہے. یہ اضافہ ہوا ہے غربت کے اندر.
سب سے زیادہ اضافہ پنجاب میں ہوا ہے، جبکہ سندھ دوسرے نمبر پہ ہے اور اس کے بعد باقی صوبے آتے ہیں۔ دیکھیں یہ